الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن حدیث نمبر 9 ہے. تو آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس حدیث مبارکہ کا عنوان ناحق معاملے میں مدد کرنے والے کا انجام. حدیث نمبر 9 ہے. آئیے پہلے اس کی عربی پڑھتے ہیں. من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ. اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف. جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے. اب آئیے اسی حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ. من کا مطلب ہوتا ہے جس نے ناصرہ مدد کی، قوم ہو اس کی قوم، علا پر، غیر الحق کی ناجائز، فہوا پس وہ، کالبعیر اونٹ کی طرح، الذی وہ، ردا کا مطلب ہوتا ہے گر رہا ہو، فہوا تو وہ، ینزع کھینچتا ہے، بذنبہ اس کی دم سے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ. اب آ جائیں اسی حدیث مبارکہ کے تشریح کی طرف. اسلامی معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب. سب سے پہلے آپ کا شارٹ کوشچن بھی اس حدیث سے یہ بن سکتا ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہیں. اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب بیان کیا گیا ہے. یعنی جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم، قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ دیکھیں. عصبیت کیا ہے؟ عصبیت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عصبیت یہ ہے کہ آدمی ظلم کے معاملے میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصبیت کو اسلامی معاشرے کی بربادی کا سبب قرار دیا ہے. اور عصبیت سے مراد ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ بندہ ناجائز معاملے میں جب اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اسے عصبیت کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو کسی ناجائز اور ناحق معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عمدہ مثال کے ذریعے ناجائز معاملات میں دوسروں کی مدد کرنے والے کا خوفناک انجام بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیں پتہ یہ چلا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اور جو آدمی کسی کے ساتھ برائی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے یا ساتھ دیتا ہے تو وہ گناہ کرنے میں برابر کا شریک ہوتا ہے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس آگے دیکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصبیت کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن بدترین حال وہ شخص ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر ڈالی. یعنی کسی کو دنیا کے اندر سہولتیں دینے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے
کوئی ناجائز کام کیا تو اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیں ایک برائی کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں بھلائی اور نیکی کے معاملات میں رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی تفریق کیے بغیر عدل و انصاف اور حق و صداقت کا ساتھ دینا چاہیے۔ ناجائز معاملات میں ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ ہمارا اپنا خاندان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اپنی قوم کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں عصبیت کی جڑیں ختم کرنا ہوں گی، یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے دوستوں کو ناجائز معاملوں میں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔